السلام علیکم. I hope you will all be fine. لیکچر نمبر 1 میں نے آپ کو نظریہ اور نظریہ پاکستان کے بارے میں بتایا تھا کہ نظریہ کیا چیز ہے، نظریہ پاکستان کیا ہے، اور ساتھ میں ہم نے نظریہ کی ضرورت اور اہمیت بھی پڑھا تھا. میں نے آپ کو نظریہ کی اہمیت بھی بتایا تھا. اچھا، آج جو لیکچر نمبر 2 میں ٹاپک ہے وہ نظریہ پاکستان کا ارتقاء ہے. یہ آپ کو کتاب کے پیج نمبر 2 اور 3 پر ملے گا. نظریہ پاکستان کا ارتقاء اگر آپ نہیں جانتے تو ارتقاء کا مطلب ہے انگلش میں ایوولوشن، یعنی گریجول چینج. ارتقاء آہستہ آہستہ تبدیلی کو کہتے ہیں، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ گزرنے کے ساتھ ساتھ جو تبدیلی آتی ہے اسی کو ارتقاء کہتے ہیں. چونکہ ہم پہلے نظریہ پاکستان پڑھ چکے ہیں کہ برصغیر کے مسلمانوں کا مقصد الگ ملک آزاد کرنا اور اسی الگ ملک میں اپنی زندگی اسلامی اصولوں کے مطابق گزارنا، یہ نظریہ پاکستان ہے. نظریہ پاکستان کا بنیاد دو قومی نظریہ ہے، یعنی دو قومی نظریہ سے نظریہ پاکستان بنا ہے. اس کا بنیاد دو قومی نظریہ ہے. دو قومی نظریے کا خالق جو ہے وہ سر سید احمد خان ہے، یعنی سب سے پہلے سیاسی طور پر سر سید احمد خان ہی تھے جنہوں نے دو قومی نظریہ پیش کیا تھا. دو قومی نظریہ 1867 عیسوی میں اردو ہندی تنازعہ کی وجہ سے وجود میں آیا تھا. یعنی اردو ہندی تنازعہ 1867 عیسوی میں پیش آیا اور اسی تنازع کی وجہ سے دو قومی نظریہ وجود میں آیا. یہ اردو ہندی تنازعہ، اس کے بارے میں تھوڑا آپ کو بتاؤ کہ 1867 عیسوی میں بنارس، جو کہ آج ہندوستان کا ایک صوبہ ہے، بنارس کے ہندو اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے اردو کی مخالفت کی بحیثیت سرکاری زبان کہ اردو کو سرکاری حیثیت سے ہٹائے اور ہندی کو رائج کرے، اور انگریزوں سے مطالبہ کیا. تو یہ اردو ہندی تنازعہ کہلایا جاتا ہے. اسی کی وجہ سے سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں ایک نہیں بلکہ دو بڑی قومیں آباد ہیں، وہ ہے ہندو اور مسلمان. کیونکہ اگر ہندو مسلمانوں کو ایک قوم سمجھتے تو وہ اردو کی مخالفت نہ کرتے. ہندو نے اردو کی مخالفت محض اس وجہ سے کی کہ ہندو سمجھتے تھے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور اس کی مخالفت کی. تو اصل میں یہ اردو کی مخالفت نہیں تھی، یہ مسلمانوں کی مخالفت تھی. اس وجہ سے سر سید احمد خان نے محسوس کیا کہ ہندوستان میں دو بڑی قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان. ہندو الگ قوم ہے اور مسلمان الگ قوم ہے، تو یہ ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہیں. یعنی ان کا مذہب دیکھیں، ان کے عقیدے دیکھ لیں، ان کا ثقافت دیکھ لیں، ان کا طرز زندگی دیکھ لیں، یعنی رہن سہن، ان کی تاریخ دیکھ لیں، ان کی فنون دیکھ لیں، ہر چیز میں اختلاف ہے، یعنی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اس لیے برصغیر میں ہندو اور مسلمان الگ الگ ہیں، ایک قوم نہیں ہے. اس سے پہلے جب مسلمانوں کا دور تھا تو سب سمجھتے تھے کہ برصغیر میں ایک ہی قوم ہے، ہندوستانی قوم. کیونکہ اس دور میں مسلمان حکمران جو تھے وہ ہندو اور مسلمانوں کو ایک ہی طرح کی ڈیل کرتے تھے، یعنی ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے تھے، ان کو ایک جیسا انصاف دیتے تھے. کبھی مسلمان حکمرانوں نے اس میں ہندو میں اور مسلمانوں میں فرق نہیں کیا تھا. جب 1857 عیسوی میں جنگ آزادی لڑی گئی ہندوستانیوں کی طرف سے اور ہندوستان مکمل طور پر انگریزوں کے قبضے میں آ گیا،
تو انہوں نے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا، مسلمانوں کے ساتھ ناروا سلوک شروع کیا، کیونکہ انگریز سمجھتے تھے کہ ہندوستان میں ان کی حکمرانی کے لیے اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ مسلمان ہیں، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو مغلوب کرنے کی کوشش کی اور ان کے اوپر غالب آنے کی کوشش کی۔ تو مسلمانوں کے ساتھ ان کا سلوک صحیح نہیں تھا۔ پھر ہندو بھی چاہتے تھے کہ مسلمانوں سے اپنا پرانا بدلہ لے لیں۔ کون سا بدلہ؟ جب مسلمانوں کا دور حکومت تھا وہ بدلہ لینا چاہتے تھے۔ تو ہندو کی تنگ نظری اور بدلی کی وجہ سے بھی مسلمانوں میں الگ قومیت کا تصور ابھرنے لگا۔ مسلمان بھی سمجھنے لگے آہستہ آہستہ کہ ہم ہندو سے مختلف قوم ہیں، کیونکہ ہندو اور ہندو کے مذاہب میں، معیشت میں، اس طرح اخلاقیات میں، اس طرح جو ثقافت ہے، ان عقائد ہے، ان ساری چیزوں میں اختلاف ہے۔ تو مسلمانوں میں بھی آہستہ آہستہ یہ تصور ابھرنے لگا کہ مسلمان ہندو سے الگ قوم ہے۔ اچھا، پھر آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور مسلمانوں میں دو قومی نظریے نے اپنی جگہ بنا لی۔ مسلمانوں کی ذہن میں یہ بات بیٹھنے لگی کہ ہندوستان میں ایک قوم نہیں بلکہ دو قومیں ہیں، اور اس کی بڑی وجہ ہندو کی تنگ نظری تھی۔ ہندو کی تنگ نظری کی وجہ سے مسلمانوں میں یہ تصور پختہ ہونے لگا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مسلمان اس بات پر کلیئر ہوئے، اس مسلمانوں کو یہ بات واضح ہو گئی کہ ہندوستان میں ہندو جو ہیں یہ ہمیشہ اپنی عدلی برتری کی وجہ سے یہ ہمارے حقوق کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو دو قومی نظریے کے مطابق مسلمانوں کا یہ خیال تھا کہ ہم ہندو سے اپنے حقوق کو کسی طریقے سے اپنے حقوق کو محفوظ رکھیں۔ تو یہ ابتدائی طور پر ہوا۔ اچھا، لیکن پھر آگے چل کے ایسے حالات آئے، ایسے واقعات پیش آئے جس کی بنا پر مسلمانوں نے، بعض مسلمان رہنماؤں نے الگ ملک کا مطالبہ کر لیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی جو حقوق ہے وہ ہندو کی تنگ نظری کی وجہ سے وہ سیف نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، اس لیے ان کو محفوظ بنانے کے لیے یہ الگ ملک کا تصور پیش کیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ ملک ضروری ہے، کیونکہ ہندو کے ہوتے ہوئے کبھی بھی مسلمان جو ہے ان کے حقوق محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اس وجہ سے جو مسلمانوں کے رہنما تھے مختلف اوقات میں انہوں نے الگ ملک کا مطالبہ بھی کیا اور مسلمانوں کو اس بات پر قائل بھی کیا کہ آپ کے حقوق جو ہیں وہ کبھی بھی محفوظ نہیں رہ سکتے متحدہ ہندوستان میں۔ ان میں سب سے پہلے تھا علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد پیش کیا، یعنی الہ آباد میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا 1930 کو۔ اسی اجلاس کی صدارت علامہ محمد اقبال کر رہے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے اپنی صدارتی خطبے میں الگ ملک کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے اس وجہ سے علامہ محمد اقبال کو ڈریمر آف پاکستان کہا جاتا ہے، یعنی مفکر پاکستان، اور سب سے پہلے انہوں نے پاکستان کا تصور پیش کیا۔ انہوں نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا کہ انگریز حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور اس وقت کا NWFP اور آج کا خیبر پختونخوا، ان صوبوں کو ملا کے مسلمانوں کو اپنے الگ وطن کی حیثیت سے لے لیا جائے۔ تو یہ انہوں
انہوں نے تصور پیش کیا کہ مسلمانوں کو یہ ایک الگ ملک انگریزوں کو دینا چاہیے۔ اس کے بعد چودھری رحمت علی جو کہ کیمبرج یونیورسٹی کا ایک اسٹوڈنٹ تھا، کیمبرج یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ چودھری رحمت علی نے 1933 میں اپنے کچھ دوستوں اور ساتھیوں کی مدد سے ایک پیمفلٹ شائع کیا، چھوٹا سا کتابچہ، اور اسی پیمفلٹ کا نام تھا ناؤ اور نیور، ابھی یا کبھی نہیں۔ یہ 1933 میں انہوں نے شائع کیا، جاری کیا یہ پیمفلٹ۔ اسی پیمفلٹ میں بھی انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ ملک کے اوپر زور دیا کہ مسلمانوں کا اپنا الگ ملک ہونا چاہیے۔ نہ صرف یہ بلکہ پہلی دفعہ مسلمانوں کے الگ ملک کے لیے انہوں نے ایک نام بھی تجویز کیا، نام تھا پاکستان۔ انہوں نے اس پیمفلٹ میں اس الگ ملک کے لیے ایک نام بھی تجویز کیا، پاکستان، PAKISTAN۔ اس کا جو ایبریویشن ہے وہ شاید آپ جانتے ہیں، P فار پنجاب، A فار افغانیہ جو کہ آج کی KB اور اس وقت کے NWF کی P کے لیے استعمال کیا گیا، K کشمیر کے لیے، S سندھ کے لیے، اور جو TAN ہے تان، یہ بلوچستان کے لیے اس وقت استعمال کیا گیا۔ تو چودھری رحمت علی نے پاکستان کے لیے نام کے اس الگ ملک، اس ممکنہ الگ ملک کے لیے لفظ پاکستان استعمال کیا۔ تو اس پاکستان کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہا کہ اگر آج آپ نے حاصل نہیں کیا یہ الگ ملک تو کل اس الگ ملک کو آپ حاصل نہیں کر سکیں گے۔ یعنی انہوں نے کہا کہ انگریزوں کی موجودگی میں آپ الگ ملک حاصل کریں۔ ایک بار اگر انگریز ہندوستان سے چلے گئے تو پھر مسلمانوں کے لیے الگ ملک حاصل کرنا ممکن نہیں ہوگا، یعنی ہندو کبھی بھی مسلمانوں کے لیے الگ ملک نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے اس لیے اپنی پیمفلٹ کا جو ہیڈنگ دیا ناؤ اور نیور، یعنی ابھی حاصل کرو انگریزوں کے دوران، نہیں تو پھر ہندو کے دور میں کبھی آپ کو نہیں مل سکے گا الگ ملک۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہی سے دو قومی نظریہ نے نظریہ پاکستان میں جنم لیا، یعنی نظریہ پاکستان، دو قومی نظریہ سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا۔ کیونکہ اچھا، دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان ایک چیز نہیں ہے، دو قومی نظریہ اور نظریہ پاکستان میں فرق ہے۔ دو قومی نظریہ جو سر سید احمد خان نے پیش کیا تھا، اس کے مطابق برصغیر میں دو بڑے قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان، اور ان دونوں قوموں میں واضح اختلافات ہیں، یعنی ان کا مذہب، ان کی عقیدے، ان کی ثقافت، ان کے فنون، ان کے طور طریقے سب کچھ مختلف ہیں۔ تو اس میں الگ ملک کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہ جو نظریہ پاکستان ہے اس میں الگ ملک کا ذکر ہے کہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے الگ ملک، اور اس الگ ملک میں وہ اپنی زندگی اسلام کے اصولوں کے مطابق گزاریں گے۔ تو پہلے دو قومی نظریہ اور پھر دو قومی نظریہ سے نظریہ پاکستان نے جنم لیا، اور اس طرح نظریہ پاکستان وجود میں آئی، اور اسی نظریے کے مطابق پھر پاکستان کو آزاد کرایا گیا کئی ساری کوششوں کے بعد، جو کہ انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں